السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارے کسی بھائی کی طرف سے سوال بھیجا گیا ہے کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو کیا اس کے بارے میں کوئی ایسی صحیح حدیث ملتی ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے یا ایک سے زیادہ روزے رکھے جائیں تو ان کی کوئی فضیلت حدیث کے اندر ذکر ہے، یا اس مہینے کے کوئی خاص روزے ہیں اور ان کی خاص فضیلت حدیث شریف میں ذکر ہے؟ تو اس کا مختصر اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ ویسے تو رجب مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین اور آسمان کو بنایا تھا، زمین بنائی آسمان بنایا، تو مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 12 رکھی ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ فرمایا 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالحج اور محرم، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے وہ ہیں جو متواتر ہیں، مسلسل ہیں، حرمت والے ہیں۔ لیکن ایک الگ سے ہے اور وہ رجب ہے۔ فرمایا یہ رجب مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ اور حرمت والا مہینہ ہونے کا مطلب کہ ان میں کفار مکہ بھی لڑائی اور قتال، جنگ روک دیتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ کسی علاقے پر پیش قدمی کر رہے ہوں تو وہاں اس کو روک دے۔ ہاں، اگر ان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا دفاع کرنا، اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا، اپنی عزت، اپنے مال جان کا، وہ جائز ہوگا، واجب ہوگا کہ وہ اس کا دفاع کریں۔ لیکن اگر وہ پیش قدمی کر رہے ہوں، کسی علاقے پر چڑھائی کر رہے ہوں، تو ایسی شکل میں ان کو لڑائی روک دینی چاہیے۔ کفار مکہ بھی ان مہینوں میں لڑائی روک دیتے تھے، اور جو ان کے دشمن قبائل، مخالف قبائل ہوتے تھے، وہ ان مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے آتے تھے۔ انہیں علم ہوتا تھا کہ ان مہینوں میں کفار مکہ ہم پر کوئی ظلم زیادتی، کوئی لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اس حد تک تو اس مہینے کی حرمت ثابت ہے، اور اس کی عزت اور احترام اور فضل اور جو قدر ہے وہ ثابت ہے۔ لیکن اس کے خاص روزے وہ کسی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ اس مہینے میں خاص روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، تو ایسی کوئی بھی روایت کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ترین روایات ہیں، یا پھر بالکل موضوع یعنی من گھڑت اور جھوٹی روایات ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، عام مہینوں کی طرح اگر کوئی روٹین میں روزے رکھتا ہے، جیسے سوموار اور جمعرات کا، ایام بیز کا، تو وہ رکھے گا، رکھ سکتا ہے، اور اس کا ثواب بھی ہوگا۔ لیکن خاص اس مہینے میں خاص روزے رکھنا، اس کی کوئی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔